نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، کل ہم لوگ سورہ یوسف کے اس واقعے تک پہنچے تھے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والا جو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا، جو بادشاہ کو پانی پلانے والا ساقی، وہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر کو پوچھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر کو بتلائے تھے. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر بھیجا کہ ان کو جیل سے بلا کر میرے دربار میں لے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل سے اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ مجھ پر جو الزام لگا تھا وہ الزام سے میں بری نہ ہو جاؤں. اگر کوئی جیل میں بند ہو، قید خانے میں، اگر اس کو رہائی کا موقع مل جاتا ہو تو فوراً رہا ہونے کو چاہے گا، باہر آنے کو چاہے گا، چاہے اس پر لگے ہوئے الزام مکمل ہو یا نہ ہو. کسی بھی طرح بیل میں تو چھوٹ کر باہر آئے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے کہ ان کو بیل پر باہر چھوٹ کر آنے کو فیصلہ ہوا ہے. انشاءاللہ قریب 2-3 دن میں جیل سے رہا ہو کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے امت کا بہت بڑا کام لیا. کئی سارے ہزاروں لاکھوں افراد نے حضرت کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اسی الزام پر انہوں نے حضرت کو قید کر کے لے کر گئے تھے، مگر ان کو کوئی سراغ نہیں ملا کہ کس پر ان کو کیس ٹھوکنا ہے. کوئی کیس لگانے کے لیے ملا نہیں. بالآخر مجبور ہو کر، شاید مقدر کا بھی ہے فیصلہ تھا کہ چھوٹنا تھا باہر، اس سے امت کو بھی بڑا فائدہ ہونا تھا. حضرت نے جیل میں جا کر بھی خاموش نہیں رہے، وہاں پر بھی دین کی دعوت دیتے رہے. اللہ والوں کو جب اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے تو موقع نہیں دیتا ہے، جگہ جہاں چاہے جیسا چاہے جس انداز سے چاہے کام لیتا ہے. ظالموں نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹنے کا ایک موقع دیا ہے. باہر آ رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت مسلمہ پر قائم فرمائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ الزام سے میں بری ہو جاؤں گا. کیا الزام ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے ان عورتوں کو جمع کرو. زلیخا کا نام نہیں لیا یوسف علیہ السلام نے. سب سے پہلے ان عورتوں کو جمع کرو جن عورتوں کو زلیخا نے جمع کیا تھا اور پھل دے کر کہا تھا کہ کاٹو یوسف کو بلاؤں گی. حضرت یوسف نے کہا کہ سب سے پہلے ان عورتوں کو بلاؤ اور ان عورتوں سے پوچھو کہ مجھے پھسلانے میں، گناہ کے کام کو بلانے میں کس کا ہاتھ تھا. عورتیں آئی کہنے لگی ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، عزیز مصر زلیخا نے بلائی تھی، ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں.
اور زلیخا ہی کا کام ہے جو گناہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ زلیخا یہ کہنے لگی ہاں میری غلطی ہے، میں ہی اپنی جانب سے حضرت یوسف کو گناہ میں پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام پر لگے ہوئے الزامات ختم ہو گئے۔ اب بھیجا گیا اس خادم کو، جاؤ اب لے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب خادم جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے پہلے نہا دھو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر جیل میں بند تمام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام 12 یا 13 برس کے بعد جیل سے رہا ہو کر باہر نکل رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے آمنا سامنا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور اخلاق کو دیکھ کر بادشاہ خود حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب کی تعبیر کو بالمشافہہ سننا چاہتا تھا۔ خادم سے تو سنا تھا، خواب کی تعبیر حضرت یوسف کے زبان سے سننا چاہ رہا تھا۔ پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام سے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلے اور کمزور گائیں کھا رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اور 7 ہرے بھرے گندم اور گیہوں ہیں اور ساتھ میں سوکھے پتے بھی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف نے بتلایا کہ 7 سال تک تم خوب اچھی طرح غلہ اناج اگاؤ، سارے شہر والوں کو کہہ دو کہ اس بار 7 سال تک اپنی کھیتی پر اچھی طرح محنت کرنا، چند گیہوں بچا لینا، کیونکہ تمہارے درمیان میں 7 سال ایسے قحط سالی کے آئیں گے، تنگ دستی کے آئیں گے، اس میں آس پاس کے تمام شہر اور قریے والے بھی قحط سالی میں تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ہمارے پاس غلہ لینے کے لیے آئیں گے، ہم ان کو مناسب قیمت رکھ کر نہ زیادہ نہ کم، جتنا ہو سکتا ہے اتنا معاوضے پر ہم ان کو غلہ دیں گے۔ اس اعتبار سے غلہ بھی دے دیں گے اور رقم بھی جمع ہو جائے گا، ملکی بادشاہ کے خزانے پر بھی پیسے جمع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 15ویں سال میں خوب بارش برسائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ تعبیر بتانے کے بعد بادشاہ کہنے لگے یہ تمام چیزوں کو سنبھالنے والا کون؟ غلہ جمع کرنا ہے، قحط سالی آئے گی، لوگوں میں مال تقسیم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ایک آدمی تو چاہیے نا۔ اب کیسے کون کام کرے گا اس پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام سوچے کہ اب موقع اچھا ہے، اس پر کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بہترین بدلہ عطا کروں گا، جسے آگے آنے والا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ احسان مندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ملک کے خزانوں پر امیر مقرر کر دیجئے، اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں۔ اب دیکھا موقع اچھا ہے، بادشاہ بھی سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے، وزیر خزانہ بنا دیں گے، فینانس منسٹر بنا دیں گے حضرت یوسف کو، تاکہ پوری مالیت پر قبضہ اور ان کے اخلاق کا چرچا پورے شہروں میں ہے، دور دور تک پھیل چکا تھا۔ لوگوں سے اچھا بات کرتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے، مالیت اچھے انداز سے تقسیم کریں گے، اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کریں گے، میرے ملک میں میرے خزانے میں ایسے آدمی کی سب کو ضرورت ہے۔ اس نے دیکھا تو ایسا آدمی مل رہا ہے خزانے سنبھالنے کے لیے، تو چھوڑنا کیوں ہے۔
اس نے مالیت کے خزانے کی چابی اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے، اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام پورے مالیت کے خزانے پر امیر مقرر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ اب یوسف علیہ السلام وہیں مصر میں ٹھہر گئے، اپنے شہر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، یوسف جہاں چاہے رہیں اور جیسا چاہے رہیں، اور کہتے ہیں کہ نصیب برحمتنا، ہم اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ دنیا کے اجر سے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہاں ملک کے خزانے کے امیر مقرر ہوئے، یہاں تک کہ اس دوران میں 1 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے۔ 1 سال بعد بادشاہ ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک کا بادشاہ مقرر کیا، اور اپنی ذمہ داری سے بادشاہ ریان ہٹ گیا، اور اس سے پہلے وہ ایمان لا چکا تھا ریان حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ، یہاں تک کہ پورے شہر والوں کو بلا بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج پہنایا، بادشاہی تخت پر بٹھایا، اور کہا کہ اب اس کے بعد آپ وزیر خزانہ نہیں بلکہ آپ اس پورے شہر کے لیے بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد بادشاہ اپنی ذمہ داری سے سرفروش ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا صبر کیے، باپ کے لاڈلے تھے، بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈالا، صبر کیا، زلیخا نے گناہ کی جانب پھسلائی، وہاں سے ایمان اور گناہ سے بھاگنے کی کوشش کی، جیل میں قید ہوئے، وہاں کی صعوبتیں برداشت کی، اسی کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نعمتیں نوازے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم بھی ایسے مصیبتوں کے آنے پر صبر کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مصیبتوں ہی پر صبر کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے پر صبر کیا، میں اب گناہ نہیں کروں گا، جیسے کہ صبر کے بارے میں آتا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، دل نہیں چاہے گا اطاعت بعد میں کر لیں گے، اللہ کی اطاعت کے کرنے پر صبر کرنا، میں صبر کر کے رہوں گا اور اطاعت کروں گا، اللہ کی نماز پڑھوں گا۔ صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ اب کیوں گناہ کروں، وہ خدا نخواستہ میں گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں آخرت میں سخت سزا دے گا، آخرت کے مقابلے میں وہاں کا سزا تو اللہ اکبر، میں کیوں اس کے لالچ میں پڑ کر گناہ کروں گا۔ صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، ایک صبر مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام تینوں صبر پر کام کیے، بھائیوں کی تکلیف پر بھی صبر کیا، جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی، گناہوں سے بھی بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے، ملک کے بادشاہ مقرر ہوا۔ بس تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو وہاں کے مصر کے بادشاہ نے اس وقت میں زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، مگر تاریخ میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ زلیخا کو جوانی کی عمر عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عمر دیا، جوانی کی خوبصورت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر حکم ہوا کہ پھر انہی سے ان کی شادی ہوئی، زلیخا سے، ان سے 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان سے 2 بیٹے ہوئے ہیں، ایک بیٹا فرماتے ہیں کہ افراسین ہے، اور ایک بیٹا کا نام ہے میشا ہے۔
افراسین کے یہاں نون پیدا ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے سے ایک بیٹا ہو، ان کا پوتا جن کا نام ہے نون، وہ حضرت یوشع علیہ السلام کے والد ہیں. اور ایک لڑکی بھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی تھی. تاریخی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا سے شادی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اس سے زیادہ محبت عطا کی. زلیخا کی محبت حضرت یوسف کے دل میں بہت زیادہ تھا، جیسے کہ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار زلیخا سے پوچھا، کیا بات ہے کہ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتی؟ زلیخا کہنے لگی کہ کیا کریں، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اللہ کا اتنا محبت ڈال دیا ہے، اللہ کا محبت میرے اندر میرے دل میں اتنا ہے، مجھے کسی اور چیز سے محبت ہوتی ہی نہیں. تو میرے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے، وہ آپ کے ٹکڑے سے ملا ہے. میں نے آپ کو دیکھا. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ گلی میں جا رہے تھے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی، کہتی کہ یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا. کہا کہ الحمدللہ، اللہ کی شان کے قربان، جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچا دیا، اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پر پہنچا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بنے، غلام تھے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا. زلیخا کہتی ہے کہ میں نافرمان بنی، میں بادشاہ تھے، غلام کے درجے پر آ کر کھڑی ہو گئی. ہاں واقعی بات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لیتا ہے. جب بندہ اللہ کی نافرمان کر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب میں اپنا اس پر غضب ڈال دیتا ہے، اللہ اس بندے سے غصے میں ناراض ہو جاتا ہے. فرما بردار بنے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نوازا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بہترین اجر ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور وہ متقی ہیں. ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. تقویٰ پرہیزگاری جن کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، متقیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے نوازتا ہے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے وزیر خزانہ کے بعد امیر بھی مقرر ہوئے. یہاں تک کہ پورے شہروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا چرچا ہونے لگا. ایک بات چلی کہ ایک بہت ہی بہترین بادشاہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کو غلہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ تحت سالی کا موقع چل رہا تھا نا، 7 سال لوگوں میں خوب اناج تقسیم کرتے ہیں. یہ بات کیا ہوئی، پہنچتے پہنچتے کنعان جو شہر ہے اس شہر تک پہنچی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد رہتے ہیں. یہ بات وہاں تک پہنچی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی نے سنایا کہ ایک بڑا بادشاہ مصر میں ہے جس کے اخلاق کا چرچا بہت ہے، بڑا ایمان امانت دار ہے، ایماندار ہے، لوگوں کو غلہ تقسیم کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے. ایسا بادشاہ آج تک مصر میں پیدا نہیں ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی. اب یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر میں غلہ اناج ختم ہونے والا تھا، ختم ہو چکا تھا. اب مشورہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پورے بھائیوں سے، 10 بھائیوں سے، حالانکہ موجود 11 بھائی ہیں، صرف 10 بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ جاؤ کچھ رقم لے کر اس شہر میں. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ وہی اپنے فرزند یوسف ہیں. کہا کہ جاؤ اس شہر میں مصر میں کہ کچھ غلہ اناج ہندو کھانے کے لیے لے آؤ، ہمارا گزارا ہو سکے. تو اس وقت میں تمام 10 بھائی نکلے جو یوسف علیہ السلام کے خاص بھائی ہیں، بنیامین جن کا نام. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے ان کو روک لیا، آپ مت جانا، آپ میرے پاس رہیں، مجھے آپ کا بھیجنا پسند نہیں کیونکہ آپ ابھی کم عمر ہیں. تو بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت میں مصر کی بادشاہی اپنے ہاتھ پر تھی. شہر کے داخلی دروازہ
جو انٹرنس ہوتا ہے، ہر ایک شہر کا ایک گیٹ ہوتا ہے، انٹرنس جو ہوتا ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں دروازے بنائے تھے شہر کے. وہاں کچھ نگران بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل گارڈز کھڑے رہتے ہیں، جس طرح وہاں نگران یوسف علیہ السلام نے ٹھہرایا تھا. یہ تمام بھائی اس دروازے سے اندر داخل ہوتے. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جب وہ 10 بھائی اندر داخل ہوتے ہیں، اب وہاں روک لیا گیا، پوچھ تاچھ ہونا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا قصہ ہے آپ کا، آپ کون ہیں، کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو پہچان لیے، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو یوسف علیہ السلام بچپن تھے، اور بھائی ایک طرح کے نوجوان، زیادہ عمر کے لیے کم عمر کے تھے. جب انسان زیادہ عمر کا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد شکل و صورت وہ بہت تھوڑا بہت ایسے ہی رہتا ہے. بچہ جب ایک دم بڑا ہو جاتا ہے شکل و صورت میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا کیونکہ بچپن میں لے جا کر کنویں میں ڈالا تھا. اب یا تو یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف کو پہچانا. یوسف علیہ السلام پوچھنے لگے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے ہم کنعان سے ہیں، ہمارے والد نبی ہیں، یعقوب ہے ان کا نام. یوسف علیہ السلام جانتے تھے سوال، کیونکہ بغیر سوال کے اندر بلائیں گے تو شک پیدا ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو شک لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جاسوس ہیں. کہنے لگے واللہ ہم جاسوس نہیں، ہم آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. ہمیں معلوم ہوا کہ آپ غلہ دے رہے ہیں تحت شادی کے موقع پر. اچھا آئیے اندر. یوسف علیہ السلام کہنے لگے گا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی بھائی ہے؟ تم اتنے ہی بھائی ہو. حالانکہ یوسف علیہ السلام جو اپنا خاص بھائی ہے ان کا نام اپنے بھائیوں کے زبان سے پوچھنا چاہتے تھے. سوال دے کر اٹکانا چاہ رہے تھے کہ اور بھی نام لیں ان سے. تو بھائیوں نے کہا ہاں ہمارا بھی ایک بھائی ہے، ہمارے اصل میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی کو ہم نے کھو دیا، وہ کہیں بھاگ گئے ہیں، وہ ہمارے سے چوک گئے. یوسف علیہ السلام ہے اور کہیں کہ ہمارے اور ایک بھائی ہیں، والد نے ان کو روک لیے، ہمارے ساتھ بھیجے نہیں ہیں. اب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب بھائی موجود ہے، ان کے ذہن میں یوسف بھاگ گئے ہی ان کے ذہن میں. اچھا یوسف علیہ السلام کہنے لگے ان کے خادموں سے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، سامان تیار کر دیا گیا، غلہ، ایک ایک اونٹ پر ایک ایک غلہ اناج، تقریباً بتایا جاتا ہے 1 کونٹل، ایک ایک اونٹ کے اوپر غلہ ایک ایک اونٹ پر لاد دیا گیا خادموں نے لے جا کر. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس غلے کے عوض میں کچھ مال دیا، پیسے دیے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان پیسوں کو انہی غلے میں اناج میں رکھ کر اسے پیک کر کے انہی کے بوجھ پر رکھ دیے. یوسف علیہ السلام ان سے پیسہ لینا نہیں چاہتے تو اس میں ایک حکمت تھی، وہ کیا حکمت ہے بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کہنے لگے اچھا اگلی بار جب تم آؤ گے میرے پاس، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے باپ سے کہنا کہ اپنے جو بیٹے ہیں ان کو بھی بھیجیں، بنیامین جو بھائی ہیں وہ بھی لے کر آئے. اگلی بار تم آئے تو اگلا دھمکی دی. یوسف علیہ السلام کیا أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اگر اگلے بار تم آتے وقت اپنے جو بھائی ہیں بنیامین کو ان کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، تو میرے قریب بھی نہیں آنا. اس طرح دھمکا کر بھیج دیے. جاؤ اپنے ابا سے کہنا کہ بھائیوں کو بھائی کو بلا کر آنا، اگر نہیں بلا کر آؤ تو میرے قریب بھی نہیں آنا، میں غلہ بھی نہیں دوں گا تم لوگوں کو. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون فقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم. یوسف علیہ السلام نے اب غلے میں ان کے اناج میں سکہ یعنی جو رقم کو کیوں رکھیں، اس لیے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کو بلا کر لانا، نہیں بلائے تو غلہ نہیں دوں گا. اب دوسرا احسان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام یہ سوچ کر کے میں ان تمام غلے کو مفت میں دیا ہوں، اگر مفت میں دیا ہوں بولے تو دوبارہ آ سکتے ہیں،
اگر رقم لے لیے ہیں زیادہ، اب جا کر باپ کے پاس بولیں گے بادشاہ ہم لوگوں کو مفت میں دیے ہیں، بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر سکہ ہے. اب جاتے ہیں اپنے والد کے پاس، اپنے والد کے پاس گئے. فلما رجعوا الى ابيه قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. اب باپ کے پاس جاتے ہیں، پورا غلہ رکھ دیا گیا. یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہم غلہ لینے کے لیے گئے تھے، مگر انہوں نے ایک شرط لگا کر بھیجا ہے تو اگلی بار آنا تو بھائی کو ساتھ میں لے آنا ہے. اگر بھائی کو ساتھ میں نہیں لائیں گے تو ہم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا. اگر بھائی کو ساتھ میں بھیجیں گے تو ایک اونٹ ایکسٹرا ہو جائے گا اور ایک غلہ ایکسٹرا ہم لوگوں کو ملے گا کھانے کے لیے. اب یعقوب علیہ السلام سوچنے میں پڑ گئے. اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. میں تمہارے ساتھ بھیجوں، اس سے پہلے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا، لے جا کر گما کر آ گئے، واپس نہیں لائے. اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں، خدا نہ پسند کہ بنیامین کہیں کھو گئے تو مجھے اس کا ڈر ہے، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا. فاللہ خیر حافظا ورحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا اور رحم کرنے والا، میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. اب بھائیوں کو افسوس ہوا اگر نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں ملے گا. اب غلہ نہیں ملے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ابا جان نہیں، ایک کام کرتے ہیں غلہ کھولیں. غلہ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے سکہ ملا. کہنے لگے ابا جان دیکھو بادشاہ کتنا رحم ہے، غلہ بھی دیا اور رقم بھی نہیں لیا ہے. ایسے بادشاہ کے پاس نہیں بھیجنا چاہیں گے، کتنا احسان مند بادشاہ ہے. اس بار ہم لوگ یوسف نے بنیامین کو پکا حفاظت کر کر لائیں گے، کہیں بھی گھمائیں گے نہیں. یوسف یعقوب علیہ السلام سوچنے لگے بات کو اسی ایک کام کریں گے، ان سے قسم دلا کر بھیجیں گے. کیا قسم ہے؟ قسم بخدا ہم ضرور بھی ضرور بنیامین کو لے کر جائیں گے اور واپس صحیح سلامت تمہارے پاس لا کر ہم پہنچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس بار قسم دلا کر کہتے ہیں قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم پہ بھروسہ ہے، آپ بھیج دیجیے بنیامین کو، ہم اس بار ضرور بھی ضرور واپس لے کر تمہارے پاس آئیں گے. اب جانے کی تیاری دوسری مرتبہ اور ایک غلہ لینے کے لیے. اب باپ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بیٹو جا رہے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے، میرا ایک مشورہ لے لینا. مشورہ یہ ہے تم لوگ پورے اب 11 بھائی مل کر ایک ہی دروازے پر داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ دروازے میں 2 بھائی، یہ دروازے میں 2 تین، یہ دروازے میں 2 تین، ایک ہی پورے مکمل بھائی مل کر ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے. اسی لیے بتایا گیا تھا کیونکہ اگر پورے ایک ساتھ گزریں گے، پورے ایک دم نوجوان تھے، ہم عمر تھے، کہیں نظر نہ لگ جائے. ایک باپ کی اتنی اولادیں ہو سکتی ہیں. یوسف یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچ کر ان کو یہ بات بولا تھا کہ ایک ہی دروازے میں داخل نہیں ہونا، الگ الگ جائیں گے تو لوگ پہچان لیں کہ کوئی الگ الگ لوگ آئے ہیں، ایک ہی دروازے میں داخل نہیں ہونا. اصل یہاں بات بتانا مقصود تھا کہ ایک ہی باپ کے اتنے اولاد ہیں، نظر نہ لگ جائے، اس نظر کی حفاظت کے لیے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں حکم تو اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ اس پر ہم سب کا بھروسہ ہے. مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو ہونا وہ ہو کر رہے گا. مگر پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ تم لوگ الگ الگ ہی جانا ہے. نظر حقیقی ہے، نظر لگتا ہے، ولی عین کا حق، نظر تمہارے اوپر لگنا حق ہے. حدیث بھی ہے کہ لہٰذا نظر سے بچنے کے لیے تم لوگ اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جب کسی پر نظر ہوتا ہے تو نظر کو ختم کرنے کے لیے پارے 29 میں سورہ قلم کی آخری آیت، نون والقلم وما یسطرون کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
آخری 2 آیتیں ہیں، یہ پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے تو نظر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس آیت کی برکت سے نظر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان نظر کے متعلق یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ ڈر تھا کہ نظر لگ جائے گا، تو یہ آیت آپ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی آیت پڑھ کر دم کر سکتے ہیں نظر سے حفاظت کے لیے۔ اللہ بات کی بات پوری ہو گئی، بچے اب جاتے ہیں پورے بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پہچان لیے اب بھائی آئے ہیں، تو بھائیوں کا ٹھکانہ اب اچھا ہونا ہے۔ حالانکہ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں بھائیوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ تک نہیں دیکھتا ہے، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اپنے بچوں کو ان کے گھروں پر بھیجنے بھی گوارا نہیں کرتا، اگر چلے بھی گئے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اتنا بڑا غلط کارنامے، حضرت یوسف کو مارنے کی سازش، قتل کی سازش کیے، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا تھا۔ اس میں ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ بھائیوں کے ساتھ کیا اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ہزار بھی غلطیاں ہو جائے بھائیوں سے سلام کرنے میں اقدام کریں، آگے بڑھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں یوسف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ میرے معزز مہمان ہیں، ان کو بہترین ٹھکانہ دینا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی پرانی دشمنی کو برقرار رکھ کے ان کو کہیں ٹھہرا دیتے، مگر نہیں، 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ سب سے آخر میں بنیامین جو بھائی ہیں ان سے کہا کہ ان کو میرے کمرے میں پہنچا دیجیے، ان کو الگ سے ٹریٹمنٹ ہوگا، یہ میرے معزز خاص مہمان ہیں۔ اور پورے بھائیوں کو 2 بھائیوں کو ایک کمرہ، 5 کمرہ الاٹ کیا گیا۔ ایک کمرے میں بنیامین کو بھیجے جہاں میں رہتا ہوں، شاہی کمرہ ہے اس کمرے میں بھیج دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی سے بات چیت کی، کہا میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، پورا قصہ سنا دیے۔ اب یوسف علیہ السلام سوچنے لگے کسی بھی طرح بنیامین جو بھائی ہیں ان کو میرے پاس ٹھکانا ہے۔ کیوں یوسف علیہ السلام یہ سوچے؟ اس لیے کہ اپنے بھائیوں پر امید نہیں تھی، جیسے میرے ساتھ کام کیے ہیں ویسا کام بنیامین سے بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے عقیدے کا، ان کے ایمان کا، ان کے اخلاق کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے۔ وہ کیا ترکیب ہے؟ کیوں اپنے پاس ٹھہرا لیے ہیں؟ کیسے ٹھہرائے ہیں؟ ٹھہرانے کی کیا ترکیب تھی؟ انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں بتائی جائے گی۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ آخر ہو، میں بتاتا چلوں، ختم بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک واقعے پر ایک عبرت ہمارے لیے سامنے آتا جا رہا ہے۔ آج کے اس واقعے میں ایک عبرت یہ ہے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بھائی میں، بہن بہنوں میں، رشتہ داروں میں، تمام کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ یہ تو اس زمانے کا نا یوسف علیہ السلام کا، میرے نبی نے تو اور بھی اچھی تعلیم دی تھی نا، بھائیوں کے ساتھ کیسا رہنا، بہنوں کے ساتھ کیسا رہنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسا ہے، حسن سلوک کیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنوں کو بھی اپنا تو غیروں کو بھی اپنا بنایا تھا نا، غیروں کے ساتھ بھی وہی اخلاق سے پیش آئے تھے میرے نبی نے۔ تو اپنے بھائیوں سے بدرجے اولا محبت ہونی چاہیے، نہ اتفاقی ہرگز نہیں۔ 2 دن کی دنیا ہے، دنیا کبھی ختم ہو جائے گی، کب موت آ جائے کسی کو اس کا یقین نہیں ہے، لہٰذا کل کے دن کے کوئی بھی وقت نہیں ہمارے نزدیک۔ آنے سے پہلے اگر ہمارے دل میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے کوئی کینہ، بغض، عداوت ہو، دشمنیاں ہو، خدا کے واسطے معاف کر کے یہ کھو جائے۔ اگر 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے تو اس بندے کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ کہاں دشمنی میں اپنے اوقات کو ضائع و برباد کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نا اتفاقی کا سلوک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ محبت الفت سے پیش آنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔